بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیری وظائف کے محترم ناظرین، خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائیں اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ آج جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ بہت آسان ہے۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن اس وظیفے کے کرنے والا کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتا، نامراد نہیں ہو سکتا۔ اس عمل کو کیجیے اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ بہت جلد اس کے اثرات آپ کو ملیں گے، اثرات نظر آئیں گی آپ کی زندگی میں۔ یہ وظیفہ جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ چند کلمات ہیں۔ چھوٹا سا ایک آیت کہہ لیں، ایک لائن کہہ لیں، لیکن جامع اور مکمل ترین ہے کہ انسان جب کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کہ میری دعا قبولیت کے قریب ہے۔ اس وظیفے کا پہلا حصہ جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا، اس کی پاکیزگی بیان کرنے والا، اس کی عظمت کا اقرار ہے۔ اور دوسرا حصہ مشتمل ہے اپنے گناہوں کے اقرار میں، اپنے گناہگار ہونے پر اور گناہگار ہونے کو تسلیم کرنے پر۔ اور تیسرا حصہ ہے کہ اے میرے مالک، تو اور تیری ذات پاکیزہ ہے، تیری ذات پاک ہے، میں تو فقیر ہوں، تو اس فقیر کو اپنے فضل سے نواز دے۔ ایک جملے میں تینوں چیزیں، اللہ کی پاکیزگی، اپنی گناہوں کا اقرار اور اللہ کے فضل کا سوال۔ تو ان سے بڑھ کر کون سا وظیفہ، کون سا جملہ کامل ہو سکتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ کس ذات سے باتیں کرنے کا، کس ذات سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ اچھا جی، اب یہ عمل ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کاروباری ہوں یا ملازمت پیشہ ہوں، چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو۔ اس عمل کو کیجیے کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جس میں اللہ کا فضل آپ طلب کر رہے ہوں، اللہ سے اپنے فضل کا سوال کر رہے ہوں، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ مال و دولت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ آپ یہ وظیفہ کریں، اور پیسوں کے لیے تو یہ وظیفہ مقناطیس کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ اس عمل کو جب پورا کریں اس کے بعد آپ نے ہر روز صرف 10 مرتبہ یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ بیماری کی صورت میں اور وہ آپ کو ہائی ڈوز دے دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ ٹھیک ہوتے جاتے ہو تو وہ ڈوز کم کرتا جاتا ہے، اور پھر اگر بیماری زیادہ ہو تو وہ بولتے ہیں کہ یہ دوائی جاری بھی رکھنی ہے لیکن تھوڑے سے مقدار میں۔ اس طرح کا یہ وظیفہ بھی آپ کو پہلے تو زیادہ کرنا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کو کم کرنا ہے۔ کم کرنا نہیں ہے، بالکل ایک دم سے کم کر دیں، اور میں آسانی کے لیے آپ کو بول دیتی ہوں کہ صرف 10 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے آپ پر ہر روز رزق کی بارش ہو رہی ہے، کہاں سے آپ پر برکت اور فراوانی آپ کو مل رہی ہے، اور آپ اللہ کا شکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آتے ہیں عمل کی جانب، وظیفہ کی جانب۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ و اسألہ من فضلہ۔ یہ آپ نے 300 مرتبہ ہر روز فجر کے نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ ہر روز فجر کے نماز کے بعد صرف 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اس پہ بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا،
اور فجر کے نماز کے بعد تو انسان فارغ ہی ہوتا ہے. اور ہاں، اس سے پہلے اور آخر میں درود شریف کی تعداد بھی الگ ہے. اس سے پہلے اور آخر میں درود شریف 30 مرتبہ پڑھنا ہے. 30 یعنی 30. اور یہ عمل 13 دن کرنا ہے اور باتیں نہیں کرنی. جیسا کہ پہلے وظیفے میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وظیفہ پڑھتے وقت باتیں نہیں کرنی، سوچ ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے. سوچ آپ کی وظیفہ کی جانب ہونی چاہیے، اللہ کی جانب ہونی چاہیے. تو اللہ وہ وظیفہ جلدی قبول کر لیتا ہے اور آپ کا کام ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو کے یہ وظیفہ کرنا ہے. اللہ اپنا فضل کرے گا انشاءاللہ. اور جب 13 دن کا عمل پورا ہو جائے تو پھر ہر روز وہی پر فجر کی نماز کے بعد ہی 30 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں اور 3 مرتبہ درود شریف اول و آخر. اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو 30 مرتبہ کے بجائے آپ 10 مرتبہ ہی پڑھ لیں. آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. جب 13 دن پورے ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ نے صرف 30 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ 13 دن آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے صرف 30 مرتبہ پڑھنا ہے. لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے بول دیتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، 3 مرتبہ درود شریف کے بعد کوئی سا بھی درود شریف، لیکن درود ابراہیمی بہت اچھا ہے، نماز والا درود. اس کے علاوہ اس کے بعد آپ صرف 10 مرتبہ ہی ہر روز پڑھ لیا کریں. اس سے آپ کا کام ہو جائے گا. اور 10 مرتبہ پورا کرنے کے بعد اپنے لیے دعا کیجیے. جو آپ کا مقصد ہے اللہ پورا کرے گا انشاءاللہ. اللہ سے توقع رکھیے، اللہ سے امید رکھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کا ہر کام کرے گا. جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ وہی کرتا ہے. ہم تو صرف اللہ کو یاد کر کے، اللہ سے فریاد کر کے وہ چیز اپنے لیے مانگ تو لیتے ہیں، لیکن اس میں کیا شر ہے اور کیا ہمارے لیے فائدہ ہے جو ہمیں اللہ نہیں عطا فرماتا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز میں ہمارے لیے شر رکھا ہے. تو اس لیے اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھیے. اللہ کی رضا میں راضی ہو. مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کرے. آمین. والسلام.